معزز حاضرین، سب سے پہلی چیز جو مجھے اور آپ کو امت مسلمہ کے ہر فرد کو یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اس روئے زمین پر اللہ نے جس دین کو پسند کیا ہے وہ دین اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے پاس قابل قبول کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اس کے علاوہ روئے زمین پر پائے جانے والے تمام ادیان کا اللہ نے بائیکاٹ کرتے ہوئے بات بیان کی کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر کوئی شخص اس روئے زمین پر دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تسلیم کرتا ہے تو وہ خسارہ اٹھانے والوں میں اپنا شمار کر رہا ہے۔ اس اعتبار سے اللہ کا ہم شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں دین اسلام کی نعمت سے نوازا ہے۔ دوسرا پہلو جو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دین اسلام جو اللہ نے پسند کیا ہے یہ دین کامل ہے، مکمل ہے۔ اس میں قیامت تک آنے والے انفرادی مسائل، اجتماعی مسائل، ملی مسائل، اجتہادی مسائل، جس طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں، چاہے وہ مسلمانوں کے جانب سے یا غیر مسلموں کے جانب سے یا دشمنان اسلام کی جانب سے، ان سارے سوالوں کا جواب اللہ نے دین اسلام میں رکھا ہے، جس کے سلسلے میں سورہ مائدہ کی یہ آیت بیان کرتی ہے کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے فرمایا کہ آج کے دن ہم نے تم پر تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور دین اسلام سے ہم رضامند ہے۔ تو دین کامل ہے، جس دین کو ہم مانتے ہیں وہ دین اسلام ہے۔ دوسرا پہلو دین کامل ہے۔ اس دین کے سلسلے میں جب ہم غور تدبر کرتے ہیں تو بہت سارے احکامات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ دو صفتیں، دو نعمتیں، دو چیزیں ایسی ہیں جو بے حد ضروری ہے، جس کو اپنانے سے انسان، یہ جو زندگی ہے میری اور آپ کی آزمائش کی زندگی، ہم سبھی جانتے ہیں یہ عارضی زندگی ہے، یہ امتحان گاہ ہے اور یہاں ہم آزمائش مبتلا ہے۔ اللہ نے فرمایا الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ تم لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ تم ایمان لائے تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ تمہیں آزمایا جائے گا۔ تمہاری آزمائش ضروری ہے، آزمائش کے بعد ہی یہ طے ہوگا کہ کون جنت کا مستحق ہے اور کون جہنم کے لائق ہے۔ آزمائش میری اور آپ کی زندگی کا یہ حصہ ہے۔ ایسی صورت میں دو ایسے پہلو ہے جس کو اپنانے سے میں اور آپ بڑی آسانی سے کامیابی کے راستے پر چل سکتے ہیں۔ گزشتہ مہینے کے پہلے جمعہ میں نے ایک موضوع کو چھیڑا تھا، اسی سے متعلق ہے، وہ موضوع صبر کا تھا۔ اگر انسان کے اندر صبر آ جائے، صبر کے پیمانوں کو وہ اپنے دل میں اتار لے، اپنے دماغ میں اتار لے، تو اس کے اعضائے جسمانی اس کا ہمیشہ ساتھ دیں گے اور کسی بھی گمراہ راستے پر وہ چلنے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا۔ ایک پہلا پہلو جو تھا وہ صبر ہے، اور دوسرا جو پہلو ہے وہ شکر ہے۔ اس کو اہل علم نے شکر اور صبر کے ساتھ بھی یاد کیا ہے اور صبر اور شکر کے ساتھ بھی یاد کیا ہے۔ تو صبر کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے جو انسان صبر کرتا ہے اس کے سلسلے میں اپنی معیت کا اعلان کیا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو صبر کے سلسلے میں تین اہم باتیں میں نے رکھی تھی، چاہتا ہوں وہ رکھتے ہوئے شکر پر آپ کو لے جاؤں۔ صبر کا معنی آپ نے جانا، مفہوم جانا، صبر کسے کہتے ہیں اس کو پہچانا۔ تین جگہ پر صبر بے حد ضروری ہو جاتا ہے۔ ایک ہے الصبر علی الطاعہ، ایک ہے الصبر علی الطاعہ، دوسرا ہے الصبر علی المعاصی، تیسرا ہے الصبر علی المعاصی۔ یہ تین پہلو ہر انسان کی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا ہے، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا ہے، کوئی اس سے دور نہیں بھاگ سکتا ہے۔ انسان کی زندگی میں الصبر علی الطاعہ کا معنی یہ ہے کہ جب اللہ کی بندگی آپ کر رہے ہیں، نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، روزوں کا اہتمام کر رہے ہیں، صدقہ خیرات کا اہتمام کر رہے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کا اہتمام کر رہے ہیں، اپنے اوپر عائد ہونے والے حقوق کو ادا کر رہے ہیں، تو آپ ہمیشہ اس کو جاری اور ساری رکھیں۔ یہ صبر علی الطاعہ ہے۔ اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں صبر کا مفہوم یہ ہے
کہ آپ نے آج دل میں آیا نمازیں پڑھ لی، دل میں آیا رمضان مبارک کے اندر صدقہ خیرات کر دیا، دل میں آیا عید الاضحیٰ کے مناسبت سے ایک اونٹ کو آپ نے ذبح کر دیا، دل میں آیا کسی مناسبت سے کچھ کام کر دیا، چھوڑ دیا، یہ نہیں۔ الصبر علی الطاعۃ، صبر کیا ہے کہ آپ اطاعت پر گامزن رہے، مسلسل اس کے اوپر ٹکے رہے، یہ صبر ہے۔ اور جب صبر آ جاتا ہے تو اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، عبادتیں کرنا انسان کے لیے بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ دوسرا ہے صبر علی المعاصی۔ بہت سارے لوگ، ہم انسان ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، نسیان ہماری فطرت ہے، شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، شیطان ہمارے رگوں میں دوڑتا ہے خون کی طرح، ہم سب جانتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، اور یہ ساری چیزوں میں کہیں نہ کہیں ہم بھٹکتے ہیں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی گناہ کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں، اور جب احساس ہوتا ہے توبہ کر لیتے ہیں۔ الصبر علی المعاصی، جب گناہ ہو جائے توبہ کر لیں تو پھر دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ بڑھیں، یہ ہے گناہوں پر صبر کرنا۔ دل میں آ گیا، خواہشات جاگے، آپ نے گناہوں کے اندر اپنے آپ کو ملوث کر لیا، ہو سکتا ہے شیطان نے بھٹکایا، غلط دوستوں کی وجہ سے آپ نے اس راہ کو اختیار کیا، یا اللہ نے کوئی نعمت دی اس کا احساس نہ کرتے ہوئے آپ نے غلط راہ پہ اس کا استعمال کیا۔ جب آپ کو احساس ہو جائے کہ میں نے یہ گناہ کیے ہیں، دوبارہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اس پر ہمیشہ قائم رہنا، یہ ہے الصبر علی المعاصی، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رکھنا۔ بہت سارے لوگوں سے جب آپ بات کریں گے یا ان سے پوچھیں گے جو گناہوں کے دلدل میں آج پھنسے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ فلاں مجبوری تھی، فلاں مجبوری تھی، فلاں مجبوری تھی۔ اگر وہ تقدیر پر ایمان رکھتے، اللہ پر ایمان رکھتے اور اپنے آپ کو اللہ پر توکل پر گامزن کرتے، یقیناً وہ مجبوریوں کے دروازے ان کے لیے بند ہو کر اور اللہ کی آزمائش پر وہ کامیاب ہو کر ان کے لیے رہنمائی کے دروازے کھل جاتے۔ تو میرے بھائیوں، دوسرا پہلو صبر کے سلسلے میں الصبر علی المعاصی۔ تیسرا ہے الصبر علی المصائب، مصائب، پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں، مال کا ضائع ہونا، اولاد کا ضائع ہو جانا، صحت کا خراب ہو جانا، تجارت کے اندر ناکامی حاصل ہونا، بہت سارے ذرائع سے پریشانیاں اور آفتیں انسان کے اندر آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا ہے۔ یہاں آزمائش ہو رہی ہے کہ تم میں سے کون ہے جو ایسے وقت میں صبر کے دامن کو تھامتا ہے اور اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ بہت سارے واقعات آپ نے سنے، یوسف علیہ السلام کنویں میں گئے، صبر کے دامن کو آپ نے تھاما، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، صبر کے دامن کو آپ نے تھاما۔ ہمارے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال شعیب طالب کے گھاٹی میں قید میں رہے، آپ نے صبر کے دامن کو تھاما۔ کئی ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صبر ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، جس کے پاس یہ آ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ تو آئیے دوسرے پہلو پر ہم چلتے ہیں جو آج کے اس موضوع سے ہے، صبر کے بعد۔ امید ہے کہ آپ نے صبر کو سمجھا ہوگا۔ صبر کیا ہے؟ اطاعت پر ہمیشہ گامزن رہنا، برائیوں سے ہمیشہ بچتے رہنا، جب کبھی زندگی میں مصیبت، آفت، پریشانی آئی، اس کا تصور کرنا کہ میرے رب کے جانب سے ہے، دنیا میں کوئی طاقت، کوئی حکمراں، کوئی قوم، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اللہ کے بغیر مجھے تکلیف دے سکے، اللہ کے چاہنے کے بغیر مجھے تکلیف دے سکے، یا اللہ کے چاہنے کے بغیر مجھے کوئی نعمت دے سکے۔ یہ مقدر ہے، تقدیر پر ایمان کا کامل ہونے کا نتیجہ ہے میری اور آپ کی زندگی جو آزمائش ہے بڑی آسانی سے گزر جائے گی۔ آئیے دوسری چیز کی طرف میں لے جانا چاہتا ہوں، اس سے پہلے ایک حدیث مبارکہ ہے جس کو صحیح مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، 2999 حدیث نمبر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، عجبا لامر المؤمن، مومن کے لیے بڑا تعجب خیز معاملہ ہے، مومن کا ایک عجیب معاملہ ہے، کافر کا ایک الگ معاملہ ہے، منافق کا الگ معاملہ ہے، مشرک کا ایک الگ معاملہ ہے، لیکن مومن کی کیفیت کو اللہ تبارک و اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات یہاں بیان کی، ان امرہ کلہ خیر، اس کے ساتھ جو کچھ بھی معاملہ ہوتا ہے، زندگی میں آپ کے معاملات ہوئے ہیں، آگے بھی ہوں گے، جو کچھ ہوا ہے، ان امرہ کلہ خیر، مومن کے ساتھ جب کوئی معاملہ ہوا، مصیبت آئی، پریشانی آئی، جس طرح کا بھی معاملہ ہوا، وہ سب کے سب خیر میں اللہ تبارک و تعالی بدل دیتا ہے۔ کیسے بدلتا ہے؟
وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ، اور یہ جو معاملہ ہے صرف اور صرف مومن کو حاصل ہوتا ہے، کسی اور کو حاصل نہیں ہوتا ہے۔ مومن کیا کرتا ہے؟ إِنَّ أَصَابَتْهُ سَرًّا شُكْرًا فَكَانَ خَيْرٌ لَهُ، جب کبھی کوئی خوشی آتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اس کام کو اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خیر کو پا لیتا ہے۔ یہ مومن کی صفت ہے، یہ کافر کی نہیں ہے، منافق کی نہیں ہے، مشرک کی نہیں ہے، بدعتی کی نہیں۔ مومن وہ ہوتا ہے جب کبھی کوئی نعمت ملتی ہے تو الحمدللہ وہ سجدہ شکر ادا کرتا ہے۔ یہ نہیں کہتا ہے کہ میری پلاننگ ایسی تھی، میری ٹیم نے ایسا کام کیا، میں نے فلاں کام کیا۔ نہیں، اللہ کی جانب سے، اللہ نے چاہا، یہ ساری چیزوں کے بعد میں نے اسباب اختیار کیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اسباب کے بعد بھی کامیابی اللہ کے چاہنے سے ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے، آپ نے سنا ہوگا، یاد آ رہا ہے بتاتا چلوں، وہ کہتے ہیں کہ ہم جنگوں میں بڑی پلاننگ کے ساتھ جنگ کے لیے نکلا کرتے تھے، ہر زاویے سے سوچتے تھے کہ کہاں سے کیا کریں گے، کیسے کریں گے، کس طرح کس کو کہاں پر کھڑا کرنا ہے۔ ہم نے ساری پلاننگ کی، ہتھیار تیار کیے، لیکن دیکھتے ہیں آخر میں نتیجہ ہمارے حق میں نہیں آتا ہے۔ جس بات کا اندازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ہم ہار کر واپس آئے تو ہم کو اندازہ ہوا کہ ہم نے اسباب پر ہی اختیار کر لیا تھا، ہم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اسباب کے بعد بھی کامیابی اور ناکامی دینے والا کوئی ہے۔ واللہ اس دن مجھے تقدیر پر ایمان مکمل ہوا کہ اسباب کے بعد بھی کامیابی اللہ چاہنے سے ہوتی ہے، اللہ کے نہ چاہنے سے کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ جتنی نعمتیں بندے کو ملتی ہے، مومن کو اس نعمتوں کے بدلے وہ شکر ادا کرتا ہے، وہ خیر کا ذریعہ ہو جاتی ہے۔ دوسرا پہلو جو حدیث سے ہمارے سامنے آتا ہے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرًّا، جب کبھی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، آفت آتی ہے، بچے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، ماں دنیا سے رخصت ہوتی ہے، باپ بڑا اہم ہوتا ہے انسان کی زندگی میں، رخصت ہو جاتا ہے، کسی سے دلی محبت ہوتی ہے، دوست کسی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، مصیبت آتی ہے، تو ایسی مصیبت کے وقت وہ کیا کرتا ہے کہ صبر کے دامن کو تھامتا ہے اور کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ مصیبت بھی اس کے لیے خیر بن جاتی ہے۔ تو زندگی آزمائش ہے، زندگی میں یہ مرحلے ہیں، تو ایسے وقت میں دو پہلو میرے اور آپ کے سامنے آتے ہیں، ایک ہے صبر اور دوسرا ہے شکر۔ آئیے دیکھتے ہیں شکر کسے کہتے ہیں۔ شکر کا لغوی معنی ہمارے سامنے آتا ہے اظہار کرنا، یہ احسان، کسی کے احسان کو جتانا، یہ کسی کے احسان کا اظہار کرنا۔ مثال کے طور پر عام مثال آپ کے سامنے دوں، کسی نے کسی دوست کی مدد کی مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت، آپ کے اوپر اس نے احسان کیا اور آپ نے اس کا بدلہ دیا کہ شکرن جزاک اللہ خیر، یا وقت آنے پر آپ نے اس کا بہترین بدلہ دیا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، بہترین بدلہ آپ نے دیا۔ تو احسان جتانا اس کو کہتے ہیں شکر۔ اور جب ہم اس کو اور تھوڑا سا گہرائی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے، اہل علم کے ذریعے سے بہت سارے انہوں نے تفصیلات بیان کی ہیں۔ مختصر طور پر یہ بات بتا دوں کہ صبر کا، شکر کا معنی جو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ تفسیر قرطبی کے اندر سورہ بقرہ کی تفسیر کے اندر سہل بن عبداللہ وہ بیان کرتے ہیں، شکر کا معنی یہ ہے کہ جب کبھی کسی کے ساتھ کسی نے احسان کیا تو احسان کا بدلہ اس سے بڑھ کر دینا چاہیے۔ احسان کا بدلہ کیا ہوتا ہے؟ کسی نے آپ کی 100 روپے کی مدد کی اور اس کو 1000 روپے کی آپ کو ضرورت ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اس کا بدلہ بڑھ چڑھ کر دے۔ تو شکر کا معنی یہ ہے، سہل بن عبداللہ کہتے ہیں، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس بات کو نقل کیا ہے کہ بڑھ چڑھ کر اطاعت کرنا، بڑھ چڑھ کر اطاعت کرنا اور ساری نافرمانیوں سے بچنا، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، اس کو سمجھنا ہے۔ اطاعت کرنا، بڑھ چڑھ کر، اور نافرمانیوں سے بچنا، ظاہری ہو یا باطنی۔ اب شکر ہم کس کا ادا کریں گے؟ اللہ کا۔ کیوں کریں گے؟ اللہ نے اتنی ساری نعمتیں ہم کو دی ہے، اللہ نے اتنی ساری نعمتیں ہم کو دی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ہرگز ہرگز اس کی نعمتوں کو شمار
نہیں کر سکتے. اللہ نے ساری نعمتیں دی تو وہ اس نے ہم پر احسان کیا, اور محسن کا بدلہ اطاعت کے ذریعے دیا جائے گا. انسان اپنی زندگی میں اس کے احکامات کو اپنا کر, اللہ نے مجھے دولت دی, میں زکوٰۃ وقت پہ ادا کروں گا. اللہ نے مجھے دولت جیسی نعمت دی, میں پڑوسیوں کے حقوق کو ادا, اطاعت کر کر آپ شکر ادا کریں گے. اللہ نے اگر آپ کو علم دیا, آپ عوام الناس میں, اپنے اہل و عیال میں, اپنے اہل خانہ, اپنے دوست احباب میں علم کے ذریعے سے توحید کی روشنی کو پھیلائیں گے. آپ اللہ کی یہ نعمت کو اطاعت گزاری میں آپ گزاریں. اللہ نے اگر طاقت دی, کہیں پہ ظلم ہو رہا ہے, مظلوم کا ساتھ دے کر ظالم کے ہاتھ کو پکڑنا, یہ اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرنا ہے. تو میرے بھائیوں, بڑھ چڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا. دوسرا پہلو, سارے نافرمانیوں سے بچنا, یہ ہے اہم مرحلہ, اور یہیں پر آتا ہے صبر کا دامن. ایک تو آپ اطاعت کر رہے ہیں, میں بہت اچھا ہوں, اللہ کی عبادت کرتا ہوں, میں کسی کے معاملات میں نہیں جاتا, میں فلاں فلاں فلاں, ٹھیک ہے. اگر آپ یہاں پر اتنے دائرے میں رہتے ہیں تو آپ پر شریعت نے بہت ساری چیزیں عائد کی ہیں. آپ کے پڑوسی کے حقوق ہے, بیوی کے حقوق ہے, بچوں کے حقوق ہے, اگر آپ وقت کے حاکم ہیں تو آپ کے ماتحتین کو حقوق ہے, اگر آپ کی اپنی کمپنی ہے, نیچے کام کرنے والے کو حقوق ہے. آپ ایک دائرے میں صحیح, دنیا خراب نہیں. آپ پر ذمہ داری عائد یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو نافرمانی سے جہاں بچاتے ہیں, جو ذمہ داری آپ پر عائد ہو رہی ہے وہ دوسروں کو بھی نافرمانی سے بچانا اور شکر کے راہ پر لے کر آنا. تو میرے بھائیوں, اس طرح اور بہت ساری باتیں آتی ہیں کہ شکر سے مراد انعامات کرنے والے کی محبت کا دل میں گھر کر لینا. سب سے زیادہ انعام ہم پر کس نے کیا, کبھی غور تدبر کیجئے. سب سے زیادہ نعمت, سب سے زیادہ ہم کو انعام دینے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ جان, یہ جسم, یہ روح, یہ بولنا, یہ چلنا, یہ کھانا, یہ پینا, یہ دیکھنا, یہ دل, یہ دماغ, یہ ساری جو چیز اللہ نے دی ہے, اس سے محبت کیسی ہونی چاہیے, اس کی اطاعت کیسی ہونی چاہیے, اور اس کے احکامات پر کیسی زندگی گزارنی چاہیے. شکر کا معنی یہی ہے کہ محسن کے احسان کا بدلہ اطاعت کے ذریعے دیا جائے اور نافرمانی سے اپنے آپ کو بچایا جائے. یہ شکر کی زندگی ہوگی, اور جب شکر کی زندگی ہوگی تو ایک مومنانہ زندگی ہوگی, اور مومنانہ زندگی ہوگی تو ہر معاملہ خیر ہوگا. جب خیر ہوگا تو اس کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتا ہے. میرے بھائیوں, شکر کے سلسلے میں اور بہت ساری باتیں آتی ہیں. 3 چیزیں اس کے اندر بڑی اہمیت کے حامل ہے. آپ اس وقت تک کسی کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتے جب تک کہ دل میں اس کے لیے محبت پیدا نہ ہو. پہلا مسئلہ ہے دل میں محبت پیدا ہونا. دل میں محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جب آپ اس کی نعمتوں کو دیکھیں گے, اس کی نعمتوں کو دیکھیں گے. اگر آپ کو احساس نہیں ہے کہ آپ کے پاس کیا کیا نعمتیں ہیں, تو کبھی آپ گاندھی ہاسپٹل جائیے, یا عثمانیہ ہاسپٹل جائیے, یا کسی گورنمنٹ ہاسپٹل جائیے, یا پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کر لوگوں کی کیفیت کو دیکھیے کہ لوگ ہزاروں روپیہ ساتھ رکھنے کے بعد, اللہ کی مال کی نعمت رکھنے کے باوجود, سوائے پانی پر, سوائے کچھ دواؤں پر, سوائے کچھ چیزوں کے کھانے کے لیے مجبور ہیں. اگر اللہ آپ کو صحت دیا ہے, اللہ آپ کو صحیح سالم رکھا ہے, اللہ آپ کو نعمتیں دیا ہے, تو اندازہ ہوگا کہ کتنی نعمتیں اللہ نے ہم کو دی ہے. جب یہ نعمتوں کا اندازہ ہوگا, دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی. جب تک آپ ان نعمتوں کو نہیں سمجھیں گے, آنکھ بند کر کے دیکھیے کہ اللہ کی کیا نعمت ہے. یہ روشنی اگر آنکھ نہ کھلے تو دنیا آپ کے سامنے اندھی ہو جائے گی. آپ کی زبان کو تھوڑی دیر روک کے دیکھیے, اگر بولنا نہ آئے, کسی ایسے شخص سے ملیے جس کی زبان تو ہے لیکن بول نہیں سکتا, آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ زبان کیا نعمت ہے جو سچ پہ چلنی چاہیے لیکن جھوٹ پہ لوگ چلاتے ہیں, غیبت پہ چلاتے ہیں, چغلی پہ چلاتے ہیں, نافرمانیاں. ہم ناشکرے ہو چکے ہیں. اور شہر حیدرآباد کی تاریخ تو دیکھتے ہیں کہ دسترخوان میں الحمدللہ پوری دنیا سے مشہور و معروف یہاں کے دسترخوان ہیں, یہاں کے کھانے پینے ہیں, لیکن یہاں کے لوگوں کے سلسلے میں بات آتی ہے کہ ناشکری میں سب سے زیادہ یہ ہمیشہ ناشکر اپنا کرتے ہیں. شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس نعمتوں کا بدلہ اللہ کی اطاعت دی جائے. اگر کوئی یہ بات کہتا ہے کہ آپ بات غلط کہہ رہے ہیں, اس کی دلیل یہ ہے جس طرح جمعہ کے اندر مسجدیں فل ہوتی ہیں, اگر فجر میں یہ فل ہوتی تو یقیناً ان دستروں پہ ملنے والی نعمتوں کا یہ بندے شکر ادا کر رہے ہوتے. اگر آپ شکر گزار ہوتے تو ہر نماز کے اندر مسجدیں فل ہوتی. اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا ناشکر اپنا کر رہے ہیں. ایسی نعمتیں اللہ نے دی ہیں, صرف جمعہ کی حد تک ہم شکر کرنے کے لیے آ جاتے تاکہ محلے میں یہ بات باقی رہے کہ میں مسلمان ہوں, جمعہ کی نماز پڑھتا ہوں. میرے بھائیوں, دل میں محبت,
اللہ کی نعمتوں کی دل میں محبت نہیں پیدا ہوگی، آپ کے اعضاء جسمانی، آپ کا پیر مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، آپ کے ہاتھ، آپ کے پیر مسجد کو لانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، آپ کے دماغ میں نماز کی فکر پیدا نہیں ہوگی۔ دل میں محبت، اور محبت پیدا کرنے کے لیے اپنی نعمتوں کا جائزہ لیجئے۔ اللہ کہتا ہے تم نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، اپنی اپنی نعمتوں کو دیکھیے۔ تو پہلا مرحلہ شکر ادا کرنے کے لیے دل میں وہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ دل میں اگر جذبہ نہیں پیدا ہوا تو ہم شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ زبان سے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ جب دل میں کسی کی محبت پیدا ہو جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ زبان سے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ زبان سے شکریہ ادا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک نظام دیا ہے۔ اسلام ایک نظام ہے، فجر سے لے کر عشاء تک، پیدائش سے لے کر تدفین تک، اٹھنے سے لے کر جنت و جہنم تک، سب سے بہترین سسٹم کہیں ہے اسلام میں ہے، مسلمانوں کے پاس۔ اور سب سے بڑی بدنظمی کہیں ہے تو مسلمانوں کے پاس۔ ہماری دعوتیں آپ دیکھ لیجئے، محفلیں ہماری دیکھ لیجئے، مساجد کا حال دیکھ، سب سے بڑی بدنظمی کہیں ہے تو بڑے تعجب کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے پاس۔ سب سے بہترین سسٹم کہیں ہے تو وہ اسلام کے اندر ہے۔ تو اعضائے جسمانی، دوسرا پہلو، دل میں محبت پیدا ہونے کے بعد زبان سے اس کا اقرار کرنا۔ فجر کے بعد جیسے آپ اٹھ رہے ہیں نیند سے، زبان سے شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نیند کے بعد بیدار ہونے کی دعا پڑھیں۔ کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ اللہ ماشاءاللہ، جس کو یاد ہے وہ بھول جاتے ہیں، اور کئی لوگ ہیں کبھی توجہ بھی نہیں دیتے کہ میں نیند جیسی نعمت سے فارغ ہوا۔ اگر آنکھیں نہیں کھلتی تو دنیا کی کیا پلاننگ کرتے ہیں آپ؟ اللہ کی نعمت جو نیند ملی ہے اس پہ شکر۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ بیت الخلا گئے، بیت الخلا سے واپس آنے کی گارنٹی نہیں ہے۔ جاتے وقت دعا، نکلتے وقت دعا۔ لباس آپ پہن رہے، ہو سکتا ہو لباس آپ کے لیے آپ کے جسم کو چھپانے کا ذریعہ ہو، لیکن کسی کی نظر میں نظر لگنے کا ذریعہ ہو۔ اگر لباس پہنتے وقت آپ نے دعا پڑھی اللہ کی نعمت پر تو الحمدللہ وہ لباس آپ کے لیے فائدے مند ہوگا۔ گھر سے آپ نکل رہے ہیں، گھر سے نکلتے وقت کی دعا، گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا، ساری سسٹم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تمہارے لیے بہترین نمونہ اگر کوئی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اتنی ساری نعمتوں کے باوجود ہمارے گھرانوں میں اسلامی نظم نہیں، اسلامی طریقہ نہیں، اسلامی دعائیں نہیں، اسلامی کوئی آداب پاسو نہیں۔ ہم مسلمان ہیں تو کیسے مسلمان ہیں؟ اللہ کی نعمتوں پر ہم شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، قوم سبا کے واقعے کو اگر میں دہرانا چاہوں وقت لمبا ہو جائے گا۔ جہاں جن قوم کے ساتھ تباہی کا مرحلہ ہے، اب ان کی تاریخ کو اٹھا کے پڑھیے۔ اللہ نے کہا تھا کہ تم نعمتوں پر شکر ادا کرو اور اللہ کا ذکر ادا کرو، تم کامیاب رہو گے۔ قوم سبا کی تاریخ کو پڑھیے، سورہ سبا کے اندر آپ کو ملے گا اللہ نے باغات، نہریں اور باغیچے عطا کیے تھے، پھل فروٹ عطا کیے تھے۔ صرف شکر گزاری کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا، شکر گزاری سے باز آ گئے، شکریہ انہوں نے ادا نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ و تاراج کر دیا۔ ایسی کئی قومیں ہیں، کئی علاقے ہیں جس سے اس بات کا ہمیں علم ہوتا ہے کہ شکر اللہ کی نعمتوں پر ہمیں کرنا چاہیے۔ پہلے دل میں محبت ہو، اور دوسرا ہے زبان سے اس بات کا اقرار ہو، اور تیسرا ہے اعضائے جسمانی سے عملی جامہ پہنانا۔ یہ شکر ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اور ظہر کی نماز میں غائب ہے، عصر کی نماز میں غائب ہے، مغرب کی نماز میں غائب ہے، عشاء کی نماز میں غائب ہے، تو اپنا جائزہ لیں کہ وہ شکر کس طرح ادا کر رہا ہے۔ اگر شکر کرنا ہے اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ شکر کا معنی اعضائے جسمانی سے آپ مانتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں ہیں، دل نے تصور کر لیا، زبان سے آپ نے اقرار کر لیا، لیکن زندگی منمانی گزر رہی ہے تو یہ شکر کی زندگی نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نعمتیں اللہ آپ سے چھین لے۔ اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرے گا، اور اگر تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرو گے لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں دردناک عذاب کے اندر اللہ مبتلا نہ کر دے اور آپ کی زندگی کو ٹٹولیے۔ کون سا عذاب میں، کس طرح کی عذاب میں اللہ نے آپ کو مبتلا کر رکھا ہے نہ شکری کی وجہ سے؟ ہر کوئی جانتا ہے، اپنا اپنا جائزہ لیجئے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے جو مصیبت، یہ پریشانی، یہ آفتیں میری زندگی میں جڑی ہوئی ہیں، یہ میری ناشکری کا نتیجہ تو نہیں ہے، میرے لیے عذاب کی شکل تو نہیں ہے، اللہ کی ناراضگی کی شکل تو نہیں ہے؟ میں نے کہاں تک شکریہ ادا کیا ہے؟ اگر حقیقت میں آپ نے شکریہ ادا کیا
ہے تو آپ کی نعمتوں میں اللہ کا وعدہ ہے اللہ اضافہ کرے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ اور اسوہ ہے۔ آپ کی دعائیں اگر ہم دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، رب اجعلنی لک شکارا، اللہ تو مجھے شکر گزار بندہ بنا دے۔ سب سے بہترین شکر کون ادا کر سکتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی اور ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کون ہے جو بہتر شکر ادا کر سکتا ہے اللہ کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، رب اجعلنی لک شکارا، اللہ تو مجھے شکر گزار بندہ بنا دے۔ ہماری دعاؤں میں دعائیں شامل نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے رب اجعلنی لک ذکارا، اللہ مجھے ذکر کرنے والا بنا دے۔ اللہ رب اجعلنی لک رہابا، اللہ تو مجھے ڈرنے والا تجھ سے بنا دے۔ ہماری زندگیوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، ہماری زندگیوں میں اللہ کا ذکر نہیں، ہماری زندگیوں میں اللہ کا شکر نہیں، ہماری زندگیوں میں اللہ کی آفتوں مصیبتوں پہ صبر نہیں۔ اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں۔ وقت کا تقاضا یہ ہے، اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہ بدلی جسے خود نہ ہو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ امت مسلمہ اسلامی تعلیمات پر پیدا ہو جائے، اپنی زندگی میں آنے والے مسائل کا حل صبر کے ذریعے سے، شکر کے ذریعے سے کریں اور امتحان گاہ سے یہ کامیاب ہو کر جنت کے مستحق بنے۔ اور ایک حدیث مبارکہ رکھتے ہوئے بات کو ختم کرتا ہوں، کافی اور باتیں تھی۔ ایک حدیث معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو ایک مرتبہ پکڑا، کہا یا معاذ، آپ نے ایک مرتبہ آواز دی، پھر کہا یا معاذ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اور ایک مرتبہ آواز دی، 3 دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا معاذ یا معاذ یا معاذ۔ کہا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لبیک یا رسول اللہ، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ دیکھیے یہاں طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی اہم بات کہتے ہیں ایک نہیں دو نہیں 3 دفعہ دہرایا کرتے۔ اب کہا یا معاذ یا معاذ یا معاذ، کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے واللہ انی لاحبک، اے معاذ اللہ کی قسم میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے، واللہ انی لاحبک، اے معاذ میں تم سے بہت زیادہ اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے 3 دفعہ کرا اور کہا اس کے بعد یا معاذ اسی کا یا معاذ، میں تم کو ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں یا معاذ۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑا، پوچھا، محبت بتائی، پھر کہا کہ میں تمہیں ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ کہا لا تدعن فی دبر کل صلاۃ تقول اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کبھی بھی تم نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنا نہ بھولنا، جس دعا کے اندر کیا بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی، اللہم اعنی علی ذکرک، اے اللہ تو مجھے ذکر کرنے والا بنا دے، اللہم اعنی علی ذکرک، اے اللہ تو مجھے شکر گزار بنا دے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت کے ساتھ وصیت کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کس کا؟ شکر گزاری کا اور ذکر کا۔ یہ حدیث مجھے اور آپ کو للکارتی ہے، بتاتی ہے کہ ہم ہر نماز کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں اور شکر کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور شکر میں عام چیز بتاتے ہوئے بات ختم کر دوں، شکر کیا ہوتا ہے؟ 2 طرح کا شکر ہے، ایک زبان کے ذریعے سے آپ الحمدللہ، سبحان اللہ، دعاؤں کا اہتمام، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اپنے کلمات کو ذکر کے اپنے زبان کو اللہ کے کلمات سے بلند رکھیں، ساتھ میں اعمال جو اللہ نے مجھ پر اور آپ پر عائد کیے ہیں اعضاء جسمانی سے کر کے دکھائیں۔ اور سب سے بڑی چیز توحید کے بعد نماز ہے۔ جس دن ہماری مسجدیں جمعہ کی کیفیت میں آئیں گی، یقین جانیے اس دن اندازہ ہوگا کہ ہم نے اپنے آپ کو بدلا ہے۔ اگر نہیں بدلیں گے تو ہوگا کیا؟ نہ بدلو گے، نہ سمجھو گے تو تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ وقت کا تقاضا یہ ہے، آخرت میری اور آپ کی بڑی اہم ہے، جنت میرا اور آپ کا ٹارگٹ ہے۔ عارضی دنیا کے لیے دماغ کو لگانے سے زیادہ آخرت کی طرف لگائیے اور اپنے آپ کو بدلیے، تبدیل کیجئے، محاسبہ کیجئے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو کوئی اور رسول، کوئی اور کتاب، کوئی اور وہی میرے اور آپ کے سامنے آنے والی نہیں ہے، اور کبھی بھی کسی بھی وقت میری اور آپ کی قیامت ہو سکتی ہے، کبھی بھی جسم سے روح نکالی جائے گی اور لے جا کے دفن کرنے والے دفن کر دیں گے، آپ کے مال کے وارثین تیار ہو جائیں گے اور آپ کا نام اس دنیا سے مٹ جائے گا۔ آخرت سنورنا ہے، آخرت کو بنانا ہے، دائمی زندگی میں کامیاب ہونا ہے۔
تنہائی میں بیٹھیے، اللہ کی تعلیمات کو، اللہ کے رسول کی تعلیمات کو سمجھیے، سیکھیے، جتنی استطاعت ہے عمل کرنے کی کوشش کیے۔ یہی خطبہ ہے، خطبے کے جمعہ کا نچوڑ یہی ہے کہ ہر خطبے زندگی میں آئے اور چلے گئے، کئی واعظ نصیحت ہوتی رہے گی، تبدیلی آپ کے اندر سے آنی ہے، شکر گزاری کا جذبہ آپ میں پیدا ہونا، صبر کا جذبہ آپ میں پیدا ہونا۔ اگر آپ نہیں کرتے، دنیا کی کوئی اور چیز آپ کو شکر کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی اور چیز آپ کو صبر کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی، سوائے اللہ کا ڈر، آخرت کا تصور، جہنم کا ڈر اور جنت کی طلب۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں صبر اور شکر کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا جائزہ لینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ جب تک رکھے دار فانی میں ہمیں دین اسلام پر رکھیں، جو ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کرے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ معزز حاضرین، شکر اور صبر سے متعلق کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھی۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے اور اس پر تفصیلی گفتگو ہونی چاہیے اور اس کا علم ہونا چاہیے ہر مسلمان کو، کیونکہ یہ وہ مرحلہ ہے جو میری اور آپ کی زندگی میں صبح سے لے کر شام تک ہر لمحہ مجھے اور آپ کو صبر کی اور شکر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور جب صبر اور شکر آتا ہے تو اطمینان کی زندگی، جو اللہ نے فرمایا کہ الا تطمئن بذکر القلوب، جو دلوں کو اطمینان ملتا ہے وہ ذکر سے ہے، ذکر سے ہے، شکر سے ہے۔ اگر اطمینان چاہتے ہیں زندگی میں، عارضی زندگی پرسکون چاہتے ہیں، مسائل کے انبار نہیں چاہتے ہیں، تو صبر کیا ہے، صبر کسے کہتے ہیں، صبر کہاں پہ کرنا ہے، صبر کیسے کرنا ہے، اس کو سیکھنا ضروری ہے۔ شکر کیا ہے، شکر کسے کہتے ہیں، شکر کی اہمیت کیا ہے، شکر کی فضیلت کیا ہے، اور شکر یہ کیا نعمت ہے، اس کو پہلے جانچنا ہوگا، تب آپ کے اندر، مجھ میرے اندر تبدیلی واقع ہو سکتی ہے۔ ورنہ وقتی طور پر کچھ باتیں سن لیں، جمعہ ختم ہو جائے، اثر میں صبر یاد رہے نہ شکر، تو جمعہ کا فائدہ نہیں ہے اور زندگی کا فائدہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کچھ باتیں میں نے رکھی۔ اللہ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت دن پوچھے گا۔ داؤد علیہ السلام کا واقعہ یاد آ رہا ہے، وقت ہو رہا ہے لیکن بتاتا چلو۔ انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ تیری نعمتوں میں سب سے بہتر نعمت کیا ہے جس کا مجھے اندازہ کرا دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے داؤد تم اپنی سانس کو تھوڑی دیر کے لیے روک لو۔ داؤد علیہ السلام نے سانس کو روکا تو کہا بہت ساری نعمتیں ہیں، اس نعمتوں میں ایک نعمت یہ ہے جس کا اندازہ ہوا کہ سانس رکنے سے کیا ہوتا ہے، تو یہ میری اور آپ کی سانسیں چلنا اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کے لیے اللہ کی نافرمانی نہ کریں، کسی کے حقوق کو نہ ماریں، کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں، وقتی طور پر اپنے حقوق کو پامال کریں، اللہ کے حوالے کریں معاملات کو، اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ اگر آپ پر کوئی ظلم کرتا ہے، صبر کے دامن کو تھامیں، شکر کی زندگی گزاریں۔ یہ وہ جذبات ہیں جو مجھ میں اور آپ میں پیدا ہونا بے حد ضروری ہے۔ جب تک نہیں پیدا ہوں گے تبدیلی واقعی نہیں ہوگی۔ ایک گزارش جمعہ میں آئی ہے، اس مسجد کے جو بانی ہیں ان کے گھر میں امامہ جو لڑکی ہیں، چھوٹی سی بچی ہیں، زیر علاج ہیں ہاسپٹل میں، ان کے ذمہ داروں نے گزارش کی ہے کہ ان کے حق میں ہم دعا کریں کہ اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ امامہ کے علاوہ جو بھی بیمار ہیں ہم ان کے حق میں بھی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دل کی بیماریوں سے صاف کرے، ہمارے دل کو صاف کریں تاکہ ہم قیامت دن قلب سلیم لے جائیں اور ہماری کامیابی ہو۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں عنقریب جو چیزیں ہونے والی ہیں سیاسی طور پر، اس کے حق میں بھی ہم دعا کرتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو تو مسلط نہ کر دیں جو ہم پر ظالم بنے یا ظلم کرے یا ہمارے لیے مسائل کھڑے۔ اللہ تو جانتا ہے، ان کے حق میں بہتر فیصلہ کر دیں، جو ہمارے لیے بہتر ہے وہ ہمارے اوپر حکمراں بنے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہوئے یہی بات پہ ختم کرتے ہیں، اللہ جب تک رکھے ہمیں اس دار فانی میں ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے، جو ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کرے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى والله يعلم ما تصنعون